متى ترانا ونراك متى ترانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع کلام ہے تصدیق اور تصور. پچھلے درس میں ہم نے کوشش کی ہے تصدیق کی شناخت اور پہچان حاصل کرنے کی. اس کا خلاصہ میں دہرا دیتا ہوں تاکہ آج کے درس کے ساتھ تسلسل برقرار ہو جائے. جو قضایائے بدیہیہ ہوتے ہیں وہ مقرون بالتصدیق ہوتے ہیں، لہذا ان کی کسی ایک جانب کو صدق اور کذب کی کسی ایک جانب کو کنفرم کرنے کے لیے پراسس کی طرف، دلیل کی طرف، ثبوت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بدیہی ہونے کی وجہ سے جب بھی ان کا علم حاصل ہوتا ہے علیکم السلام، تو ان کا علم تصدیق یافتہ ہوتا ہے. اور جو قضایا نظریہ ہیں، چونکہ وہ نظری ہیں، نظری ہونے کی وجہ سے وہ محتاج ہوتے ہیں کنفرم کرنے کے لیے ثبوت کے، دلیل کے. تو ثبوت اور دلیل کے ذریعے کنفرم کرنے کے بعد دلیل سے جو بھی آپ کو فیصلہ ملے گا اس کی صداقت کا، تو اس کی صداقت کا علم تصدیق کہلائے گا. اگر دلیل اس علم کے کذب کا فیصلہ دیتی ہے تو اس کے کذب کی تصدیق، کذب کی تعین، یہ علم تصدیقی کہلائے گا. تو تصدیق معین ہو گئی، تصدیق کی شناخت حاصل ہو گئی. ہر علم تصدیق نہیں ہے. تصدیق صرف وہ علم ہے جس میں خبر کا کوئی ایک پہلو معین ہو چکا ہو. تو کسی ایک پہلو کے معین ہونے کی صورت میں آپ کے پاس جو اس خبر کا علم ہے وہ تصدیق ہے. اس لیے تصدیق کی تعریف کیا ہے؟ وہ ادراک نسبت الخبریت علی وجہ التسلیم. اور تسلیم سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی ایک جانب کو معین کر کے تسلیم کر لو. صادق ہے تو صادق ہونا تسلیم کر لو، کاذب ہے تو کاذب ہونا تسلیم کر لو. تسلیم سے پہلے جو کچھ تمہارے پاس ادراک ہے اس خبر کا وہ تصدیق نہیں کہلاتا، وہ علم تصور کہلاتا ہے. یہ خلاصہ ہے جی آپ کے ساتھ کا درس کا. آج کا درس شروع کرنے لگے ہیں ہم. کچھ اصطلاحیں ہیں، ان اصطلاحوں کے بارے میں مطلع ہونا بہت ضروری ہے. میں نام گنتی کروا دیتا ہوں، پھر فرداً فرداً ہر نام کی وضاحت آئے گی. شک، وہم، ظن، یقین. کتنی ہو گئے؟ 4. اور 5واں لفظ ہے خیال. ہمارے اپنے معاشرے میں جس قوم سے، جس ثقافت سے ہمارا تعلق ہے، اپنی ثقافت میں، اپنے معاشرے میں ہم یہ لفظ کس معنی میں استعمال کرتے ہیں وہ ہمارا اپنا معاشرہ ہے. لیکن علم منطق ہر لفظ کو اس کے دقیق معنی میں استعمال کرتا ہے. تو اب ان 5 الفاظ کے جو معانی بیان کیے جائیں گے وہ ہمارے معاشرے کی روشنی میں نہیں بلکہ منطق کی روشنی میں بیان ہوں گے. اور منطق کی تعبیر، منطق کے الفاظ کا استعمال دقیق ہوتا ہے. لہذا اب آپ نے ان الفاظ سے علم منطق میں جب استعمال ہوں گے تو منطقی معنی مراد لینا ہے. آپ اپنے گاؤں میں جب یہ لفظ بولتے ہیں جو معنی مراد لیتے ہیں
کیا مراد لیتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ یہی منطق والا معنی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی ہو. جیسا کہ اس دن ہم نے ازراہ مذاق لفظ قضیہ کا جو ہے وہ تعارف کروایا تو ہمارے معاشرے میں اس کا معنی کچھ اور نکلتا ہے. ٹھیک ہے. تو معاشرے کے ثقافت کے فرق سے الفاظ کے معانی میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور ہم ان الفاظ کا جو تعارف دے رہے ہیں وہ منطق کی ثقافت کی روشنی میں دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. 5 الفاظ آپ نے نوٹ کر لیے. اچھا، اب یہ 5 الفاظ جو ہیں ان کا تعارف آپ کو ایک مثال سے میں دوں گا. خبر آئی ہے جی کہ زید جا رہا تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تصادم زید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. اور خبر جو ہوتی ہے وہ یحتمل الصدق والکذب، اس کے اندر صدق اور کذب کا احتمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو احتمال الطرفین ہے، ایک طرف کا نام آپ وقوع رکھ دیں، دوسری طرف کا نام آپ لا وقوع رکھ دیں، تو خبر جو ہے وہ بین الوقوع واللا وقوع متردد ہوتی ہے. جو خبر آئی ہے واقعاً یہ خارج میں وقوع رکھتی ہے، احتمال ہے. وقوع نہیں رکھتی ہے، یہ بھی احتمال ہے. تو ان دونوں احتمال کے درمیان خبر کیا ہوتی ہے؟ متردد ہوتی ہے. یہ جو خبر دو احتمال کے درمیان متردد ہے، اس تردد کی حالت کو شک کہتے ہیں منطق میں، اصول میں، فقہ میں. ٹھیک ہے جی. منطق میں، اصول میں، فقہ میں. شک کی اب کیا تعریف نکلی؟ تساوی الطرفین، دونوں طرفین کے پوائنٹ برابر ہیں، وقوع کے بھی لا وقوع کے بھی، صدق کے بھی کذب کے بھی 50-50 چانس ہیں. ایسی حالت کو کیا کہتے ہیں؟ شک. اچھا، اب ہمارے معاشرے میں شک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی بندے کی چوری ہو جائے تو وہ کہتا ہے مجھے زید پہ شک کر. تو وہاں شک کا جو معنی لے رہے ہوتے ہیں نا ہم اپنے استعمال میں، وہاں یہ مراد نہیں ہوتا کہ 50-50 چانس ہے. وہاں شک بمعنی گمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ گمان کے پوائنٹ زیادہ ہوتے ہیں، جیسے کبھی وضاحت آ جائیں گے. تو بے شک آپ منطقی معنی کو جو ہے وہ ذہن نشین کرنے کے بعد اپنے معاشرے کا معنی جو ہے، معاشرے میں اس لفظ کا جو معنی ہے وہ بھی اس کے ساتھ موازنہ دے کے آپ کلیئر کر لیں گے کہ سیم ہے یا فرق ہے. تو شک کا جو معنی منطق میں ہے واضح ہو گیا ہے. تردد کی حالت جس میں 50-50 پوائنٹ ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ شک. اچھا، تو آپ نے دوستوں کو فون کیا کہ یار جو لوگ اس کے ساتھ کربلا جا رہے تھے، گاڑی میں اس کے ساتھ سوار تھے، یا جو اس کے جو مقربین ہیں جن کے ساتھ وہ سکن میں رہائش پذیر ہے یا کلاس فیلو ہیں اس کے، آپ نے فوراً ان کو کال کی. کیوں کال کی؟ کیونکہ یہ گواہ ہیں، وہ اس کے حالات کو بہتر جانتے ہیں. تو ان سے آپ کو اس خبر کی کیا ملے گی؟ تصدیق ملے گی. تو وہ تصدیق کریں گے، یا تو اس کی صداقت کی تصدیق کریں گے، یا اس کے کذب کی، یعنی وقوع والی طرف کی، یا لا وقوع والی ایک طرف کی. ٹھیک ہے. تو آپ نے جب شواہد کی طرف رجوع کیا تو شواہد 2 قسم کے ہیں. یا وہ شواہد مفید یقین ہیں، مفید قطع ہیں، یا مفید ظن ہیں. مفید ظن سے مراد یہ ہے کہ وہ ایویڈنس، وہ دلیل، وہ گواہ، بعض گواہ بھی جو ہے وہ بڑے کھرے سچے ہوتے ہیں نا. معاشرے میں مجبوریاں ہوتی ہیں، ایسے گواہ جو ہے ان کو بھی کیونکہ موقع پر موجود ہی ہوا، اور خود وہ 1 نمبر کا جھوٹا ہو سکتا ہے، ہوتا یا نہیں ہوتا. تو اس لیے شریعت نے قانون دیا ہے کہ موقع پر موجود گواہ اگر فاسق ہے تو اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ فاسق جو ہے اپنی گواہی میں ہیر پھیر کر سکتا ہے. خیر، تو آپ نے جن گواہوں کی طرف رجوع کیا، یا تو وہ گواہ جو ہیں وہ مضبوط لوگ ہیں، پائیدار کردار کے مالک ہیں، جو بات کرتے ہیں وہ ناپ تول کے کھری سچی کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کی جو گواہی ہے وہ آپ کو قطع کا فائدہ دے گی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جو دوست جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یا رومیٹ جن کے ساتھ اس کی بسر اوقات ہے، وہ لوگ تھوڑے لوز ہیں، مذاق بھی کر لیتے ہیں، مصلحتاً جھوٹ بھی بول لیتے ہیں. تو ان کی گواہی کے اندر کوئی پائیداری والی بات نہیں ہے، مگر یہ کہ ان کی گواہی سے آپ کو تھوڑا بہت
اندازہ ہو گیا کہ یار یہ سچی ہے خبر یا جھوٹی ہے۔ تو اب چونکہ گواہی یا دلیل یا ایویڈنس یا ثبوت جو نام دے لو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ مفید ظن ہے یا مفید قطع ہے۔ مفید ظن کی صورت میں ظن کی گنتی شروع ہوتی ہے 51 سے 51 سے، ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ بھی ایک دامن کا زیادہ ہو گیا ہے تو مد مقابل جو ہے وہ 50 نہیں رہے گا، 49 ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایک پوائنٹ جو بڑا ہے وہ اسی کے دامن سے اٹھا کے اس کو دیا جاتا ہے، یہ ایک پوائنٹ نیچے چلا جائے گا، یہ ایک پوائنٹ زیادہ ہو جائے گا۔ تو ظن کی گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 51 سے۔ تو اب دلیل نے جس پہلو کے بارے میں آپ کو ظن کا فائدہ دیا ہے وہ پہلو کیا ہو جائے گا؟ ظن کی حد میں داخل ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں رجحان۔ رجحان یعنی ترازو کے ایک پلڑے کا وزنی ہو جانا، ٹھیک ہے، کیونکہ احتمال جو ہے ہم نے اس کا منع کیا ہے 50-50، شاکی یعنی 50-50۔ تو پھر اگر ترازو کی مثال دیں تو اس کا مطلب ہے ترازو برابر کھڑا ہے تو 50-50 ہے، ٹھیک ہے نا، یہ شک کی کیفیت خبر میں۔ اچھا، تو دلیل مفید ظن تھی، ظن کی صورت میں اس کے پوائنٹ بڑھ گئے ہیں، جس جانب کے پوائنٹ بڑھے ہیں وہ جانب یقین صدق والی ہو سکتی ہے، کذب والی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک۔ تو دلیل نے آپ کو جس جانب کے متعلق ظن کا فائدہ دیا اس جانب کے پوائنٹ زیادہ ہو جائیں گے، جس جانب کے پوائنٹ زیادہ ہو گئے ہیں وہ جانب داخل ہو جائے گی، کس میں؟ ظن کی حد میں داخل ہو جائے گی۔ اچھا، جب یہ ظن کی حد میں داخل ہوئی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ ظن کی گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 60 سے، 65 سے، 70 سے، 90 سے؟ نہیں بھائی، 51 سے شروع ہو جاتی ہے، ایک پوائنٹ بھی زیادہ بڑھ جائے اسے ظن کہتے ہیں۔ اور کہاں تک جاتی ہے؟ 99 تک جاتی ہے۔ واضح ہے یہ بات؟ گنتی کہاں سے ظن کی جائے؟ ظن کا جو ہے وہ حدود اربع کتنا ہے جی؟ 51 سے 99 تک جاتا ہے یہ۔ تو جس جانب کے پوائنٹ زیادہ ہو جائیں گے اس جانب کا نام کیا ہے؟ ظن۔ اور جس جانب کے پوائنٹ کم ہو گئے ہیں، توجہ، اس جانب کو کہتے ہیں وہم، ٹھیک ہے۔ کس جانب کو؟ جس کے پوائنٹ ظن کے مقابلے میں کم ہوتے جا رہے ہیں، اس جانب کو کیا بولتے ہیں؟ وہم۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ جب ظن بولیں گے تو کون سی جانب ذہن میں آئے گی؟ جس کے پوائنٹ دلیل کی وجہ سے بڑھ گئے ہیں۔ وہم بولیں گے تو کون سی جانب ذہن میں آئے گی؟ جس کے پوائنٹ کم ہو گئے ہیں، ٹھیک۔ یہ جانب جو ہے اس کا نام ہے راجح، رجحان پانے والی، وزنی۔ یہ ہے مرجو، خفیف، جس کا وزن کم پڑ گیا ہے۔ تو ظن جو ہے اس میں احتمال خلاف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے ظن میں؟ احتمال خلاف۔ خلاف سے مراد وہ جانب جو اس کی مخالف ہے۔ اچھا، تو احتمال خلاف کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی مخالف جانب ہے اس کے اندر پوائنٹ باقی ہیں، پوائنٹ کے باقی رہنے کو احتمال خلاف کہتے ہیں۔ اور جو احتمال خلاف والی جانب ہے یعنی وہ جانب جو ظن کے مخالف سائڈ پر جس کے دامن میں پوائنٹ کچھ باقی ہیں اس کو کیا نام دے دیا ہم نے؟ وہم کا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ پوائنٹ چلتے جائیں گے 100 کی طرف۔ اب دلیل پہ جو ہے وہ موقوف ہے، وہ اس کو کتنے پوائنٹ دیتی ہے؟ 55 دیتی ہے، 60 دیتی ہے، 65 دیتی ہے، الی 99 تک۔ دلیل کی سچویشن ہے، ایویڈنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اس جانب کو کتنی فیصد کلیئر کیا ہے، کتنی فیصد اس کو اس نے معین کیا ہے۔ تو اتنی جانب اس کے پوائنٹ بڑھ جائیں گے، لیکن یہ نام اس کا جو ہے وہ ظن ہی رہے گا 51 سے لے کر 99 تک، ٹھیک ہے۔ اور اگر دلیل مفید قاطع ہے، ایسی صورت میں اس رجحان پانے والی جانب کے پوائنٹ کیا ہو جائیں گے؟ 100 پورے ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ پوائنٹ اس کے 100 پورے ہو گئے ہیں، ہاں۔ اور مخالف جانب جو ہے 0 ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جب مخالف جانب 0 ہو گئی ہے، یہ جانب کیا ہو گئی ہے؟
100 पूरी हो गई है, तो सेदक की जानिब के पॉइंट पूरे होने को कात कहते हैं। ये जानिब जो है वो जिसके पॉइंट सिद्क का लफ्ज़ ना बोले, हो सकता है ये केज़ वाली जानिब हो जिसके पॉइंट 100 हुए हैं, तो हम जो है वो जामे लफ्ज़ बोल देते हैं। जिस जानिब के, वो रुझान पाने वाली जानिब के जिसके पॉइंट 100 पूरे हो गए हैं, इस जानिब को बोलते हैं कात। क्या बोलते हैं? कात। कात का लफ्ज़ जो है इसका माना क्या होता है अरबी में? काटना। इसको कात क्यों बोलते हैं? क्योंकि एहतिमाल खिलाफ यहाँ अब कट गया, जबकि जन के साथ वो एहतिमाल खिलाफ साथ उसके ये ऊपर जा रहा था, वो नीचे जा रहा था, मगर ये कि वो बाकी था। जैसे ही 100 पॉइंट पूरे हो गए वो कट गया। तस्वीर ज़हन में बन रही है नहीं बन रही है? अच्छा, तो ये जानिब जिसके पॉइंट पूरे हो गए हैं इसको कात बोलते हैं। और कात का मद्दे मुकाबिल नहीं होता, जान का मद्दे मुकाबिल होता है। ठीक हो गई बात? तो अब आपके पास फिर हालात बन गई हैं 4। पहली हालत तरद्दुद की, उसका नाम हमने रखा है शक। ठीक, अब एविडेंस के बाद एक जानिब के पॉइंट ज्यादा हो गए, तो जन की सूरत में चूंकि मद्दे मुकाबिल जो है उसके दामन में कुछ बाकी रहता है, इसलिए हम उसको नाम देने पर मजबूर हैं। तो उसका नाम क्या रहेगा? वहम। इसका नाम रहेगा जन। कात की सूरत में मद्दे मुकाबिल का वजूद खत्म हो गया, लिहाजा उसको हम 5वीं चीज का या 5वीं कोई नाम नहीं दे सकते हैं। उसको कोई परमानेंट नाम हम नहीं दे सकते, जैसा कि हमने जन के मद्दे मुकाबिल को नाम दिया था। तो कात में मद्दे मुकाबिल है ही नहीं है, कात में मद्दे मुकाबिल सिफर हो गया है, तो अब उसको क्या नाम दिया जाए? उसका वजूद बाकी नहीं रहा। इसलिए जो है वो जान का मद्दे मुकाबिल होगा, कात का मद्दे मुकाबिल नहीं होगा। तो चौथी हालत आपके पास क्या है? कात है, यकीन है। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब आओ, 4 इस्लाहें वाज़ेह हो गई हैं, 2 मेरी तरफ से और गई। दलील ने जो मुफीद कात थी, अब मैं कात की बात कर रहा हूं, जन की बात नहीं कर रहा हूं। वो दलील जो मुफीद कात है, उसने या तो खबर की सेदक वाली जानिब के 100 पॉइंट पूरे किए हैं, तो सेदक के बारे में उसने कात का फायदा दिया है, या वो दलील उसके केज़ब के 100 पॉइंट पूरे करेगी। दलील हमेशा जो है वो सिदाकत को प्रूव करती है, कभी वो सिदाकत को प्रूव करती है, कभी वो केज़ब को प्रूव करती है, कभी उसकी सिदाकत की जानिब को जो है 100 पॉइंट पूरे करेगी, कभी उसकी केज़ब के 100 पॉइंट पूरे करेगी। दलील तो दलील है, अगर वो सच्ची है तो उसकी सिदाकत को प्रूव करेगी, अगर वो खबर झूठी है तो उसके केज़ब की जानिब को प्रूव करेगी। उसका ज़ैद के साथ गाड़ी में दूसरा बंदा सवार था, करबला उसके साथ जा रहा था, आपने उसको फोन किया, उसने कहा ज़ैद साहब तो मेरे साथ जो है वो ठीक ठाक सीट पे बैठे हुए हैं और बंदा मजबूत है। तो उसकी इस गवाही के बाद भाई मैं ज़ैद के साथ तुम्हारी बात करवा देता हूँ यार, अगर तुमको यकीन नहीं आ रहा, मेरी बात पे यकीन नहीं कर तो ये लो ज़ैद से बात कर लो, मेरे साथ बैठा हुआ है। ठीक, बात होने के बाद अब गुंजाइश है खबर की केज़ब होने में? तो उसके केज़ब पे पॉइंट कितनी हो गए? 100 बराबर हो गए। तो अब ऐसी गवाही आने के बाद जिसने आपको खबर दी कि ज़ैद का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी खबर के केज़ब होने के 100 पॉइंट पूरे हो गए हैं। तो ज़ैद से बात होने के बाद किस जानिब को आपने प्रूफ किया है? खबर की सिदाकत की जानिब को या उसकी केज़ब की जानिब को? केज़ब की जानिब को आपने प्रूफ किया। तो इस बात सूरत में केज़ब के जानिब क्या हो जाएंगे? 100 पूरे हो जाएंगे। खबर का काज़िब होना कतई हो जाएगा, काज़िब होना कतई हो जाएगा। ठीक हो गई बात? खबर की 2 जानिब बन जाएंगी, उधर 100% सच्ची है, इधर 100% झूठी है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। लेकिन इसको 100% इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पॉइंट है ही नहीं ताकि 100 पूरे कहें। अब ये नुक्ता जो है आगे बयान करना चाहता हूँ, लेकिन आप जल्दी पहुँच गए हैं, जज़ाकल्लाह खैर। अभी मैं इस नुक्ते पे आने वाला हूँ। तो कात की सूरत में इसके दामन के अंदर तो 100 पॉइंट पूरे हैं। जब 100 पॉइंट पूरे हैं तो इसको आप बोलते हो 100%।
कात का मध्य मुकाबल तो सिफर है, तो सिफर को तो 100% का नाम नहीं दे सकते हो। इसलिए आप नहीं कह सकते कि भैया सिदाकत को 100% प्रूफ कर लिया तो इसके 100 पॉइंट पूरे हो गए। तो फिर मसलन यही मिसाल, इसको मर्रा आप खबर सादे की फर्ज करें, मर्रा आप इसको काज़िब फर्ज करें। अगर गवाही मिल जाती है उसी के साथी से जो वहाँ उसके साथ सफ़र कर रहा था, उसने कह दिया कि हाँ यार वाकई ज़ैद को मैं इस वक्त अस्पताल लेके चला गया, ठीक हो गई बात, और ज़ैद बेहोश पड़ा है, बात नहीं हो सकती, तो आपको यकीन हो जाएगा खबर सच्ची है। तो सिदाकत के पॉइंट क्या हो जाएंगे? 100%। उसकी किज़्ब वाली जानिब जो थी वो सिफर हो जाएगी। जब सिफर हो जाएगी तो आपको जैसे, अब यहाँ इस लफ्ज़ पे ध्यान दो, आगे साहब के जुमले को मुकम्मल करने लगा हूँ, जैसे आपको उसकी सिदाकत का यकीन हो गया है, इसी तरह आपको उस खबर के किज़्ब होने के बारे में जो रहे सिदाकत का यकीन है, इसी तरह जो किज़्ब वाली जानिब है वो क्या हो गया है? सिफर। तो उसके किज़्ब वाली जानिब के सिफर होने का भी आपको यकीन हो गया है। यानी किज़्ब के ना होने का 100% यकीन है। आसान तो चूंकि हाँ राइट, जब उसके सादिक होने का आपको 100% यकीन हो गया है, किज़्ब के ना होने का तो अब खबर के काज़िब ना होने का भी आपको 100% यकीन हो गया है। काज़िब ना होने का इशारा अब दूसरी जानिब की तरफ है, जो जिसके पॉइंट सिफर हो गए, क्योंकि एक जानिब का नाम हमने सिद्क रखा है, दूसरी का नाम हमने किज़्ब रखा है। दलील ने सिद्क वाली को 100 पॉइंट दे दिए, किज़्ब वाली जानिब को क्या हो गए? सिफर, 0 पे चली गई। तो हम कहेंगे जैसे दलील के जरिए हमको सिदाकत का 100% यकीन हासिल हो गया है, इसी तरह काज़िब ना होने का भी 100% यकीन हो गया है। तो ना का लफ्ज़ हम इधर लगाएंगे, क्योंकि एक जानिब का नाम हमने वकू रखा है, दूसरी का नाम ला वकू, पर ला जो है लफ्ज़ नाम वहाँ दाखिल किया हुआ है, ठीक है ना। एक जानिब पर वकू है यानी जाब है, मुस्बत है, दूसरी पे ऊपर ला नाफिया दाखिल है। तो आपको सिदाकत का यकीन हासिल हो गया तो काज़िब ना होने का भी यकीन हो गया। अच्छा, और अगर किज़्ब को प्रूव कर दे, ज़ैद से आपकी बात हो गई, साथी ने कहा यार मेरे साथ बैठा हुआ है, किसी ने झूठ बोला है, नहीं यकीन आ रहा तो ज़ैद से बात करके देख लो। आपने बात की, ज़ैद ने कहा भाई मैं तो ठीक ठाक बैठा हूँ यार, हमारा सफ़र जारी है। तो आपको खबर के काज़िब होने का यकीन हो गया, खबर के काज़िब होने का यकीन हो गया। तो ला वकू का काज़िब होने का आपको यकीन हो गया, तो अब खबर का वकू जो है किधर चला जाएगा? सिफर में चला जाएगा। वाज़ेह हो रही है बात? अच्छा, तो अब नुक्ता जो जिसकी तरह अब ये मुकम्मल हो गया। आगा साहब की मुदाखलत की वजह से जो है वो, हाँ, इसको कहते हैं दलालत इल्तिज़ामी। क्या बोलते हैं? दलालत इल्तिज़ामी। दलील ने दलालत मुताबकी के ज़रिए अपने मदलूल को कन्फर्म किया, मिम्बाब इल्तिज़ाम, जो उसका मद्दे मुकाबल पहलू सिफर हो गया था उसके भी अदम पर दलालत करेगी। इसके वजूद पर तो उसके अदम पर, अगर इसके अदम पर तो फिर उसके वजूद पे। दलील है मुफीद कत, इसने खबर की जिस जानिब को मुअय्यन किया है वो जानिब सादका भी हो सकती है, काज़बा भी हो सकती है। अगर वो जानिब सादिक है जिसको दलील ने अला नाविल कत प्रूफ किया है, जिस जानिब को 100 पॉइंट मिले हैं दलील के जरिए, वो जानिब क्या थी? खबर की सिदाकत वाली जानिब थी। सिदाकत वाली जानिब के जब पॉइंट 100 पूरे हो जाएं तो इसे हक कहते हैं, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं? अच्छा, आप कहेंगे फिर किज़्ब वाली सूरत के अगर 100 पॉइंट पूरे हो जाएं तो इसे बातिल कहते हैं। तो कभी बातिल होने का आपको 100% यकीन होता है, कभी उसके हक होने का 100%। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खलीफत रसूलुल्लाह बिला फासलिन, आपको इस खबर के सादिक होने का 100%, ठीक है? तो आप इसे क्या कहेंगे? इस खबर के हक होने का यकीन है। अबू फुलान खलीफत रसूलुल्लाह, ये भी तो जुमला है या नहीं है? ये भी तो यहतमिल सिद्क़ वल किज़्ब है या नहीं है? तो कुरान और हदीस से आपने इस जुमले को प्रूव किया, तो किस नतीजे पर पहुंचे? इस जुमले के किज़्ब के बारे में 100% यकीन है। तो जब जुमले के किज़्ब का 100% यकीन हो जाए, खबर के किज़्ब वाली जानिब के 100 पॉइंट पूरे हो जाएं, इसे बातिल कहते हैं। तो इस खबर के बातिल होने का आपको यकीन है। तो सिद्क़ वाली जानिब 100% पूरी हो जाए, सिद्क़ वाली जानिब के 100 पॉइंट पूरे हो जाएं, तो
تو اس کو آپ نے کیا نام دیا تھا؟ یقین کا، ٹھیک ہے نا؟ اسے صدق، اسی صدق والی جانب کے 100 پوائنٹ پورے ہونے کو حق کہتے ہیں۔ اگر خبر کے کذب والی جانب کو خبر آ کے پروف کرے اور 100 پوائنٹ پورے ہو جائیں کذب والی جانب کے، تو کذب والی جانب کے 100 پوائنٹ پورے ہونے کو باطل کہتے ہیں۔ تو حق اور باطل کی بھی آپ شناخت لے لو۔ حق اور باطل کی اصطلاح بھی ہمیشہ استعمال ہوتی ہے کہاں؟ جب صدق کے 100 پوائنٹ پورے ہوں تو اس کو حق کہا جاتا ہے، کذب کے 100 پوائنٹ پورے ہو جائیں تو اسے باطل کہتے ہیں۔ تو آپ صدق میں اور کذب میں فیصد کی تعبیر استعمال کر سکتے ہو، حق اور باطل میں فیصد کی تعبیر استعمال نہیں کر سکتے کہ حق بھی اینڈ ہے، باطل بھی اینڈ ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، قط کی صورت میں مد مقابل 0، ٹھیک ہو گئی بات؟ اگر صدق 100% ہے تو کذب 0 پہ چلا جائے گا۔ یہ حق ہے، مد مقابل باطل، ظن میں احتمال خلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ اب ظن میں آپ فیصد کی تعبیر استعمال کر سکتے ہو۔ ظن حق کے زیادہ قریب ہوتا ہے، کس کے مقابلے میں؟ وہم کے مقابلے میں، کیونکہ ان کے درمیان تقابل چل رہا ہے۔ ظن میں آپ یہ تعبیر استعمال کر سکتے ہو کہ وہ حق کے زیادہ قریب ہے، کس سے؟ وہم سے۔ لیکن آپ یقین اور قط کے اندر یہ تعبیر استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ تو اگر یہ کہتے ہو کہ بھئی مجھے 100% قط ہے، یہ آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں بھئی اسی 100% کا ہی دوسرا نام تو قط ہے، تو آپ اس جملے کو تاکید کہہ سکتے ہو، ورنہ حقیقی استعمال نہیں ہے لفظ 100% کا یہ، کیونکہ فیصد کی جو شرح ہے یا فیصد کی نسبت کا لفظ، کیونکہ یہ لفظ فیصد نسبت کو بیان کرتا ہے، اور نسبت بیان کی جاتی ہے تقابلین میں۔ قط کا مد مقابل ڈیٹ ہو چکا ہے، وہاں آپ جو ہے وہ فیصد کا تناسب نہیں دے سکتے ہو۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ یا یہ لفظ فیصد جب ہم بولتے ہیں لفظ قط کے ساتھ یہ تاکید کے طور پہ بولتے ہیں، یا مجازن آپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ قط ہوتا ہی وہی ہے جو 100% ہو۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ تعبیر آپ ظن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک بندے نے حدیث عمار کے بارے میں تبصرہ کیا ہے کہ بھئی حدیث عمار میں یہ ہے کہ تقتلوا کا الفیات و الباغیات، حضور نے فرمایا تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو اس حدیث کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ پھر مولا علی علیہ السلام حق پہ تھے، اس کے مد مقابل آنے والا جو وہ تمہارا پیر ہے بڑے پیٹ والا وہ باطل پہ تھا۔ کسی بندے نے سوال کیا مولوی سے، تو مولوی نے اسے کہا کہ بھی دیکھو میں مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ بھی مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ بندہ بھی مسجد میں بیٹھا ہے، تو یہ سارے لوگ ہیں مسجد میں، مگر تم جو ہے وہ مجھ سے زیادہ قریب بیٹھے ہو، اور وہ جو آپ کے پیچھے بیٹھا ہے وہ آپ کے نسبت جو ہے وہ بھی ہے مسجد کے اندر، لیکن آپ اس سے زیادہ میرے قریب بیٹھے ہو۔ بھائی باغی نہیں تھا، وہ بھی اسلام کے اندر تھا، مولا علی علیہ السلام بھی اسلام کے اندر تھے۔ یہ حدیث کا مطلب یہ بنتا ہے کہ علی اس موقف میں حق کے زیادہ قریب تھے، اس کے مقابلے میں تھا وہ بھی حق پہ، مگر یہ کہ وہ علی کے نسبت تھوڑا حق سے دور تھا، علی حق کے زیادہ قریب تھے، تو اس کو آپ باطل نہیں کہہ سکتے۔ یہ وہی تعویلات ہیں جو نبی پاک جب ہجرت فرما کے مکہ سے مدینے آئے تو مدینہ جو ہے وہ بھرا ہوا تھا مولویوں سے۔ آپ کہیں گے اس دور میں مولوی کہاں سے آئے بھائی؟ اور بھائی مدینے کے اندر رہنے والے لوگ جو تھے وہ یہود اور نصارہ تھے، وہ یا عیسائی تھے یا یہودی تھے، یا جناب عیسیٰ کی فقہ پر عمل کرتے تھے یا جناب موسیٰ اور عزیر کی فقہ پہ عمل کرتے تھے، اور انبیاء کے ماننے والے اہل کتاب ہوتے ہیں، مشرک نہیں ہوتے۔ تو یہ ذرا فرق ذہن میں رکھو، مدینہ جو ہے وہ مشرکین سے بھرا ہوا نہیں تھا، وہ کفار سے بھرا ہوا تھا۔ مکہ مشرکین سے بھرا ہوا تھا، مکے کے لوگ کافر نہیں تھے، مشرک تھے۔ مشرک کافر سے بھی تھوڑا ٹاپ ہوتا ہے۔ کفار مکہ یہ تعبیر جو ہے وہ غیر مناسب ہے، اصل میں ہے یہ مشرکین مکہ، کفار مدینہ۔ بات واضح ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ تو انجیل کے اندر، تورات کے اندر باقاعدہ آیات موجود تھیں حضور کی نشاندہی کے لیے، جیسے کہ آج کتابوں کے اندر امام مہدی علیہ السلام کی علامات اور روایات موجود ہیں، اور ہم پبلک کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس دور میں یہ لوگ
نبی پاک کے متعلق جو ہے اپنی امت کو آیات بیان کرتے تھے، نشانیاں بیان کرتے تھے کہ آخری نبی جس نے آنا ہے یہ آخری امام ہے، وہ آخری نبی ہے. تو جس طرح آخری امام کی روایات آیات کتابوں میں موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں، اسی طرح پچھلی صاحب کا جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں آخری نبی کی علامات موجود تھیں. وہ پڑھتے تھے، بیان کرتے تھے. لیکن جب نبی ہجرت کر کے مدینے آئے تو انہوں نے ان کی تعویلات شروع کر دی کہ اس سے مراد یہ معنی نہیں ہے، اس سے یہ معنی مراد ہے، اس سے یہ معنی مراد نہیں ہے. جیسے وہ مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ مولا کا معنی دوست ہے، تو اصل معنی کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ 10 اور معنی اپنی طرف سے گھاڑ لیے. تو وہ ایسا ہی کرتے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ تو اس مولوی نے حدیث عمار کی سیم وہی تعویل کی جو یہود اور نصارہ کے علماء کرتے تھے اپنی امت کو اسلام میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے، تاکہ یہ اسلام میں داخل نہ ہو جائیں، نبی برحق کو پہچان کر مسلمان نہ ہو جائیں. تو ان آیات کے معانی کو بدلتے تھے، ان نشانیوں کے معانی کو، تطبیق کو جو ہے وہ غلط تعویل دیتے تھے. بات جو ہے وہ پتہ نہیں کس وجہ سے ادھر سے حق میں فیصد نہیں ہوتا ہے، حق کا مد مقابل ڈیڈ ہوتا ہے. توجہ ہے؟ فیصد کے تناسب کہاں ہوتا ہے؟ ذہن میں ہوتا ہے. بھائی اللہ کے نبی فیصلہ دے کے گئے ہیں، علی مع الحق والحق مع علی. علی کے مقابلے میں آنے والا جو ہے اس کے اندر آپ فیصد کی شرح نہیں دے سکتے کوئی اتنی فیصد حق پر ہے، کیونکہ حق کا مد مقابل کیا ہوتا ہے؟ صفر ہوتا ہے، ڈیڈ ہوتا ہے. کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ مولا علی علیہ السلام نبی پاک کی نص ہے، یہ نص میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے کہ یہاں فلاں مانا ہے فلاں مانا ہے. بس علی ہر موقع میں حق ہے، علی جہاں کھڑا ہو جائے حق ہے. حق پہ آنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ علی کے پیچھے چلو. علی کے سامنے آؤ گے، مقابلے میں آ جائے گے. علی کا موقف تمہارے موقف کے خلاف آ رہا ہے تو تم باطل پہ ہو، اور گنجائش نہیں دے سکتے ہو کہ اتنی فیصد ہم حق پہ آئیں اتنی فیصد باطل پہ. نہیں صفر ہے، ڈڈ ہے. گنجائش نہیں ہے علی کے مقابلے میں آنے والے کہ آپ اسے کہو کہ اتنی فیصد وہ بیچارہ حق پہ تھا، اتنی فیصد حق سے دور تھا. بھائی یہ ظن میں کہا جا سکتا ہے. علی کو نبی نے ہدایت کا ظن نہیں کہا ہے، علی کو نبی نے ہدایت کا حق کہا ہے. یہ حق ہے. ٹھیک ہو گئے بات؟ تو علی راس ہے اسلام کا، ہدایت کا، شریعت. تو شریعت کی کوئی بات، اسلام کی کوئی بات، قرآن کی کوئی بات، دین کی کوئی بات، جو علی کہہ دے وہی حق ہے. علی کے مد مقابل دوسرا قول لے کر آؤ گے، دوسرا فتویٰ لے کر آؤ گے، دوسری تفسیر لے کر آؤ گے، دوسرا حکم شرعی لے کر آؤ گے، جو بھی لے کر آؤ گے وہ میاں بالمیاں باطل ہے. اب اس کو نہیں کہہ سکتے کہ اتنی فیصد باطل ہے اتنی فیصد ٹھیک ہے. نہیں، گنجائش نہیں. علی کے مقابلے میں آنے والے زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے بندہ ظاہراً مسلمان ہو جاتا ہے، در حقیقت وہ 100% حق سے دور ہے. دلیل کیا ہے؟ علی کے مقابلے میں آیا ہے. ہم حقائق کو دیکھتے ہیں، ہماری برادران جو ہیں وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں، اور یہی ان کی پرابلم ہے کہ ان کو حق ہمیشہ باطن کو کہتے ہیں، کیونکہ حق کا لفظ حقیقت سے نکلا ہے، اور حقیقت ہمیشہ باطن میں ہوتی ہے، ظاہر میں نہیں ہوتی. واضح ہو رہی ہے بات؟ حقیقت ظاہری چیز کو، کیونکہ حقیقت کا لفظ ظاہر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. تو یہ ظاہری اسلام کے پیروکار ہیں، ہم حقیقی اسلام کے پیروکار ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ درس کا موضوع چینج ہو گیا، میں نے کیا کہنا تھا. چلو وہ 5 لفظ تو ذہن میں آ گئے ہیں. اچھا 4 تھے، 4 اچھا 5 پر رہتا ہے بھائی. ان 4 لفظوں کی ڈیفینیشن ذہن میں آ گئی. تو اس سے آپ پتہ یہ چلا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب لفظ شک بولا جاتا ہے تو اگر منطقی اصطلاح کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس سے مراد ظن ہوتا ہے. اصل میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے گمان ہے اس بندے پہ، ظن ہے اس بندے کے، اس بندے نے میری چوری کر لی. لیکن ہم بولتے کیا ہیں کہ مجھے زائد پہ شک ہے کہ اسی نے چوری کی ہوگی. تو منطقی اصطلاحات کے مطابق اب ان لفظوں کے معنی سمجھ میں آ گئے. اب 5واں لفظ کیا ہے جی؟ خیال. تو پہلے ان 4 کو ٹوٹل کر لو. ان 4 میں سے 2 تصدیق، علم تصدیق کہلاتے ہیں، 2 تصور کہلاتے ہیں. ظن تصدیق کے زمرے میں آتا ہے.
ٹھیک ہو گئی بات. اور یقین اور قط بھی علم تصدیق کے زمرے میں آتا ہے. شک کی صورت میں بھی آپ شک کی صورت میں بھی خبر کا علم رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو؟ اس وقت بھی وہ خبر کیا ہوتی ہے؟ خبر کا علم تصوری ہوتا ہے. اور وہم کی صورت میں بھی آپ کے پاس خبر کا علم ہے، اس وقت بھی وہ وہم والی صورت میں بھی خبر کا علم کیا کہلائے گا؟ تصور کہلائے گا. تو شک کی صورت میں بھی آپ کو اگر چیز کا علم ہے تو وہ علم تصوری کہلائے گا، تصدیق نہیں کہلائے گا. اور وہم کی صورت میں بھی آپ کے پاس چیز کا علم ہوتا ہے، جس میں وہم کر رہے ہو ذہن میں آئے، باہر اگر ذہن سے باہر ہے تو پھر وہم کس میں کر رہے ہو؟ تو وہ وہم والی چیز بھی ذہن میں ہوتی ہے. جب ذہن میں ہوتی ہے تو جو ذہن میں ہو وہ تمہارا علم ہے. کون سا علم ہے؟ وہ تصور ہے. شک کی صورت میں بھی آپ کے پاس علم ہے تو شک کر رہے ہو. اگر زاہد کے ایکسیڈنٹ کی خبر ہی نہیں آئی تو ہم شک کس میں کر رہے ہو؟ شک جس میں کر رہے ہو اس جس کا آپ کے پاس علم ہے. تو شک کے مورد میں بھی جو آپ کے پاس علم ہے اس علم کو کیا بولتے ہیں؟ تصور. تو یہ دو صورتیں جو ہیں علم تصور میں شمار کی جائیں گی، دو علم تصدیق میں. پانچویں چیز کیا ہے جی؟ خیال. خیال کسے کہتے ہیں؟ خیال کہتے ہیں انسانی ذہن جو ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے کہ وہ روز مرہ کے مشاہدات کی وجہ سے ان کی مثل خود ایجاد کر لیتا ہے. اچھی چیزوں کی مثل بھی ذہن میں خود ایجاد کر لیتا ہے، بری چیزوں کی مثل بھی ذہن میں خود ایجاد کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. مہم یہ ہے کہ جو خیال ہوتا ہے نا وہ خارج سے اس کا کوئی مصداق نہیں ہوتا جہاں سے اس کا علم لیا جائے. خارج میں اس کا مصداق نہیں ہوتا. وہ ذہن خود جو ہے وہ ایک چیز کو ایجاد کر لیتا ہے. وہ مفرد ہے، وہ جملہ ہے، وہ منظر ہے، وہ کہانی ہے، جو کچھ ہے اس نے ذہن نے خود ایجاد کیا ہے. اور جو کچھ ایجاد کیا ہے ذہن اپنی اس تخلیق پر پھر کبھی خوش بھی ہوتا ہے، کبھی غمگین بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ جو کوئی تخلیق کرتا ہے ان معنی پر جو اس نے معنی ایسے ایجاد کیے ہیں ذہن نے کہ جو وہ ذہن کی اپنی ہی تخلیق ہے، خارج میں ان کا کوئی مصداق نہیں ہے. ذہن ان سے پھر متاثر بھی ہوتا ہے، ان اپنی خیالی تخلیقات سے ذہن انسان کا نفس متاثر بھی ہوتا ہے، یعنی غمگین بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے. اور شعراء کے کلام کو جو ہے وہ شاعرانہ خیال اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شاعر اپنے اس شعر کے اندر جو منظر جو ہے وہ تخلیق کرتا ہے وہ زیادہ تر اس کے ذہن کی اپنی ایجاد ہوتی ہے، خارج میں اس کا مصداق نہیں ہوتا ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ اور صدق اور کذب کا معیار یہ ہے کہ خبر واقع کے مطابق ہو تو سچی ہے، واقع کے مطابق نہ ہو تو جھوٹی ہے. خیال میں اس کا کوئی مطابق ہی نہیں ہوتا، اس لیے خیال جو ہوتا ہے وہ سراسر کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے. خیال کیا ہوتا ہے؟ سراسر جھوٹ ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ بھائی یہ بات ایسے ہوئی، اگر تیرا خیال ہے تو ویسا پھر جھوٹ ہی ہے، تمہارے ذہن کی اپنی ایجاد ہے. یہ ان کے مقابلے میں تو نہیں ہے جو ہمیں اس کو جھوٹ کہتے ہیں. لیکن چونکہ ان کے ردیف میں لفظ خیال بولا جاتا ہے وہم کے مقابلے میں، ذہن کے مقابلے میں، ممکن ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو خیال کی صورت میں آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ تصور ہے، تصدیق نہیں ہے. چاہے وہ پوری کہانی ہی کیوں نہ ہو. جو کہانیاں لکھتے ہیں، کبھی کہانیاں پڑھی ہیں؟ بہت کہانی کے اندر سسپینس ہوتا ہے، ہر ورقے کے بعد دوسرا ورقہ یار مکمل کر لوں. کچھ کہانیاں ایسی بھی ہیں جن کے شروع کرنے سے پہلے باقاعدہ لکھا ہوتا ہے آپ نے نماز پڑھ لیا ہے، گھر کے کام سے فارغ ہو گئے ہیں، بازار سے کوئی ضروری چیز تو نہیں خریدنی، چلو ٹھیک ہے کہانی شروع کرو. ان کا مطلب ہوتا ہے کہانی میں اتنا سسپینس ہے کہ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، گھر کا کام رہتا ہے، بازار سے کچھ خریدنا تھا، کہانی شروع کر دی وہ رہ جائے گا. وہ سارا سسپینس کہاں سے کریٹ کرتے ہیں؟ وہ سارا ان کی ذہن کی تخلیق ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی جان. خیال کا خارج میں مصداق نہیں ہوتا. جب مصداق ہی نہیں ہوتا تو صدق اور کذب کی پہچان کیا ہے؟ کہ خبر واقع کے مطابق ہو تو سچی ہے، مطابق نہ ہو تو، جس کا مصداق ہی نہیں ہے تو مطابقت غیر مطابقت کا سوال ہی ختم. لہذا خیال کیا ہوتا ہے؟ وہ سراسر جھوٹ ہوتا ہے. اور خیال جو ہے، خیال سے آپ نے ذہنی طاقت کے ذریعے جو کچھ آپ نے تخلیق کیا ہے
वो सारा इल्म तसव्वुरी होता है, वो सारा झूठ होता है। इसलिए शोरा ने बकायदा ये जुमला भी क्या रखा है, अकज़बुहा आज़बुहा। अकज़ब मुबालगा का सीगा है, किज़्ब का मुबालगा। आज़ब जो है वो उज़्ब का मुबालगा है। उज़्ब कहते हैं मिठास को, मान उज़्बन मीठा पानी। जिस कदर वो झूठा होगा उतना वो शेर मीठा होगा। पंज लफ्ज़ में आ गए आपको। ये सारी कहानी जो मैंने आपको बयान की है ना, इन 5 लफ्ज़ों की, सिर्फ ये समझाने के लिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि इनमें से कौन सी चीज़ है जिसको हमने तस्दीक कहना है, वो मुअय्यन हो गए। इसके अलावा जो कुछ भी तुम्हारे पास है, अब तसनीफ बंदी खुद कर लेना, अक़साम बंदी उनके नाम खुद लगा लेना, लेकिन वो सारे का सारा आपका इल्म क्या है, तसव्वुर है, तस्दीक नहीं है। तय हो गई बात। यहाँ तक हमने अब 2 चीज़ें समझ लें। तसव्वुर मैंने बयान नहीं किया है, लेकिन चूंकि वो तस्दीक का मद्दे मुकाबिल है, तो तस्दीक की समझ से तकाबली जायज़े के तौर पे हमको तसव्वुर का भी पता चल गया कि इल्म तसव्वुरी क्या होता है। ठीक हो गई बात। जैसे कि मैंने कात में कहा था कि जब आपको कात के बारे में इल्म हासिल होगा तो मिन बाब लज़ूम आपको मद्दे मुकाबिल के जानिब का इल्म हासिल हो जाएगा। खबर के सच्चा होने का यकीन हो गया है तो उसके झूठे ना होने का भी यकीन मिन बाब लज़ूम हासिल हो जाता है। इतनी बात का तर्जुमा कर लें जी सर। टाइम तो और हो गया। कौलहू मुसन्निफ का कौल व इल्ला से क्या मुराद है, व इन लम यकुन इद आनन बिल निस्बतिल खबरियात। और हमने इसका आसान जुमला क्या निकाला था, इन लम यकुन इदराकन बिल निस्बतिल खबरियात अला वाजहिल तस्लीम। अगर आपका वो इदराक निस्बत खबरिया का अला वाजहिल तस्लीम वाला इदराक नहीं है तो इसके अलावा फिर जो भी इदराक है आपके पास वो क्या होगा, फा तसव्वुरुन। तो इल्ला के अंदर ये सारी ब्रैकेट बंद है। ठीक है जी, इल्ला के अंदर सारी ये मख्फी इबारत बंद है। तो ऐसी सूरत में फिर क्या होगा, वो इल्म, वो तुम्हारा इल्म तसव्वुर होगा। शायर अब गिनती करवाता है आपको कि भाई उस लाम यकुन से अगर गिनती की जाए तो क्या क्या चीज़ सामने आती है। लाम यकुन समझ गए हो, यानी वो इल्म जो अला वाजहिल तस्लीम इदराक वाला इल्म नहीं है तो वो तो हो गया तस्दीक, वो नहीं है तो तसव्वुर। तो जो नहीं है के दायरे में आती हैं चीज़ें वो क्या हैं, कहता है ये हैं। नंबर 1, सवाउन कान इदराकन ले अमरिन वाहिदन, किसी मुफरद का इदराक आपने हासिल किया है, ये भी उसी लाम यकुन इदराकन अला वाजहिल तस्लीम के दायरे में आता है ना। जैसे तसव्वुर ज़ायद का, मोबाइल का, कलम का, किसी मुफरद का आपने तसव्वुर हासिल किया है, जहन में उसका तसव्वुर आया है, तो ये तसव्वुर क्या कहलाएगा, इल्म तसव्वुरी। औले उमूरन मुतअद्दिदतन बेतून निस्बतन, या बहुत सारी चीज़ों का आपने इदराक हासिल किया है मगर वो इदराक जो है जिन मुतअद्दिद चीज़ों का हासिल किया है उन मुतअद्दिद चीज़ों के दरमियान आपस में इस्नाद का रिश्ता नहीं है। जैसे तसव्वुर ज़ायद, तसव्वुर आमर, तसव्वुर बाकर, तसव्वुर किताब, तो आप जितनी चीज़ें चाहें मुफरदात इकट्ठे कर लें बगैर इस्नाद के, तो ये मुतअद्दिद चीज़ों का तसव्वुर है। ये भी तसव्वुर के दायरे में आएगा, तस्दीक के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि ये भी इदराकुल निस्बत अला वाजहिल तस्लीम नहीं है। 2 हो गए। नंबर 3, औ मा निस्बतिन गैर ताम्मतिन, या निस्बत है उन मुतअद्दिद चीज़ों के दरमियान लेकिन वो निस्बत गैर तामा है। निस्बत गैर तामा क्या होती है, इस्नाद गैर तामा जो होता है या सिफत मौसूफ के दरमियान होता है, या मुरक्कब इज़ाफ़ी में होता है, या अदद मादूद में होता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनके अंदर जो है वो इस्नाद गैर ताम होता है, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब अददी इलाक़ी। आए अल्लती ला यसीहु अस्सकूतु अलैहा, ये सेम तारीफ़ नाह में गुजर चुकी है मुरक्कब गैर ताम की। जैसे गुलाम ज़ायद का तसव्वुर है, इलावाज़ी या राजुलन आलिमुन का तसव्वुर है, और खम्साश का तसव्वुर है, और तामतिन इंशायातिन, या उन मुतअद्दिद चीज़ों के दरमियान निस्बत है, वो तामा भी है लेकिन वो निस्बत तामा इंशाया है। गिनती करते करते हो भाई, कितनी हो गए हैं, चौथी। अच्छा,
جیسے اضرب کا تصور یا انشاء کی 10 چیزوں میں سے کوئی ایک مثال بھی آپ لے آؤ تو ساری کی ساری کیا شمار ہوں گی؟ تصور شمار ہوں گی، تصدیق شمار نہیں ہوں گی، کیونکہ تصدیق ہوتی ہے وقوع اور لا وقوع میں سے کسی ایک جانب کو کنفرم کرنے کے بعد، اور وقوع اور لا وقوع کی حالت انشاء میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ وقوع اور لا وقوع کی حالت انشاءات میں نہیں ہوتی، جب نہیں ہوتی تو پھر ان کو کنفرم کرنے کے بعد تصدیق کی باری آنے، تو یہ ہی نہیں ہے، ہاں، تو بنیادی چیز ہی نہیں ہے انشاء کے اندر، تو اس بنیاد پر آگے تصدیق نے وجود میں آنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے انشاءات جو ہیں وہ تصدیق کے زمرے میں نہیں آتے، انشاءات کے اندر خبر تامہ موجود ہوتی ہے، اس کے باوجود ان کا علم تصوری کہلاتا ہے۔ اور خبریاتن، اچھا نسبت خبریہ ہے بھائی، تامہ ہے، نسبت تامہ ہے، خبریہ ہے، لیکن مدرکہ بے ادراکن غیر اذانی، لیکن اس کے اندر جو ادراک ہے وہ ادراک غیر اذانی ہے۔ بھئی ادراک غیر اذانی کیا ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے اس کی چند مثالیں لے لو، کما فی صورت التخیل، تخیل کی صورت میں آپ کے پاس، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، نسبت خبریہ تامہ ہے، جملہ کمپلیٹ ہے، مگر اس کی جو ہے مگر اس کا علم جو ہے وہ تصدیق نہیں ہے۔ تصور کرو زید اڑتا ہوا جا رہا ہے چڑی کی طرح، کر سکتے ہو؟ یہ تصور نہیں کر سکتے، یہ ذہن کی ایجاد ہے۔ زید اڑتا ہوا جا رہا ہے، ذہن میں آپ یہ منظر ایجاد کر سکتے ہیں، یہ علم تصور ہے۔ اس کے اندر حالانکہ موضوع ہے، معمول ہے، اس کے اندر نسبت ہے اور نسبت خبریہ تامہ ہے، لیکن اس نسبت خبریہ تامہ کا جو ادراک ہے وہ اذعانی ادراک نہیں ہے، اذعان سے خالی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جس قضیے کا تصور کیا ہے، جس نسبت خبریہ کا تصور کیا ہے، وہ جملہ خبریہ یا وہ قضیہ جو ہے وہ ذہن کی ایجاد ہے، خارج میں اس کا مصداق ہی نہیں ہے، تاکہ وقوع لا وقوع کے ساتھ اس کی بحث آئے۔ والشک کے شک کی صورت میں بھی نسبت خبریہ کا آپ کے پاس جو ادراک ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تصور کہلاتا ہے۔ والوہم میں، وہم کی صورت میں بھی آپ کے پاس نسبت خبریہ تامہ کا ادراک ہوتا ہے، یہ بھی تصور میں آتا ہے۔ تو آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مصنف نے تطبیق دے دیا ہے، گنتی کر لینا 6 ہیں یا 7 ہیں، مہم یہ کہ آپ پر واضح ہو گیا تصدیق کیا ہے، تصور کیا ہے، اور چیز کا علم حاصل ہونے کے بعد پھر نوبت آتی ہے اس کی تقسیم کی، تو کل کے درس میں ہم بیان کریں گے تصدیق کی اقسام۔ السلام علیکم۔